آپ پہ، آپ لوگوں پر خان کا اعتماد ہے. ہمارے لیڈر عمران خان نے آپ پہ اعتماد کیا ہے، ہم آپ پہ اعتماد کرتے ہیں. آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ سے 4 قدم آگے آئیں گے، لیکن وقت کم ہے. آپ قدم اٹھائیں، بہت کم ہے وقت. آپ لوگ قدم بڑھائیں گے، آپ ہمیں اپنے سے آگے پائیں گے ہمیشہ. لیکن بس ہم آپ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ وہاں پہ کھڑے ہو. ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے. میں نے خود آپ سب کو، ہم سب اکٹھے تھے، کئی شکلیں اندر مجھے نظر آتی. آپ سب ڈی چوک میں 26 نومبر کو اکٹھے تھے، تھے کہ نہیں؟ یہی سہیل افریدی ڈی چوک میں میرے ساتھ کھڑا تھا، سارا دن یہ میرے ساتھ لڑا تھا. جب میرا نعرے نہ مار، یہی لوگ، ان لوگوں کو آپ کا خوف ہے، اسٹوڈنٹ کا خوف ہے، آئی ایس ایف کا خوف ہے ان کو. آپ لوگوں نے میری بات کی، آج دیکھ لیں، آپ لوگوں نے یہاں سے جانے گھر، اور آپ لوگوں نے تحریک یہ الیکشن کمپین کی طرح چلا دی ہے. آپ کنونشن کریں، ایک بندہ بھی آئے گا تو میں ضرور آؤں گا اس کے پاس، میں آپ کے ساتھ ہوں گا ہمیشہ. جس طرح آپ نے کہا، سواد جو ہے، میں نے خود ہمیشہ، یہ کھڑا ہے سامنے، سارے آپ کے لیڈرز بیٹھے ہیں، دادا بھی کھڑے ہیں، میں نے خود ہمیشہ 2014 سے لے کے، کیونکہ 2014 جو ہمارا تھا نا، پہلا دھرنا تھا، پہلا بڑا ایونٹ تھا یہ، اس سے لے کے آج تک ہمیشہ میں آپ کو گواہی دیتا ہوں کہ سوات کا لوگ سب سے پہلے پہنچے خان کے آگے، سب سے پہلے سوات کا لوگ پہنچے. میں گواہی دیتا ہوں اس چیز کی. اور صرف پہنچے نہیں ہیں، سب سے آگے کھڑے ہو کے فرنٹ لائن میں لڑے ہیں، سب سے قربانیاں دی ہیں وہاں پہ. تو خان کی رہائی کی آواز اٹھانے کے لیے، تحریک چلانے کے لیے آپ میں سے کسی کو کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے، کسی منسٹری کی ضرورت نہیں ہے. وہ میرا، وہ آپ کا، اور آپ کا ویسے ہی لیڈر ہے جیسے پورے پاکستان کا لیڈر ہے. وہ عمران تیرے جان نثار، عمران تیرے جان نثار، آپ نے رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو. آپ نے جو بندہ بھی نکلے گا خان کی رہائی کے لیے، مجھے وہ اپنے پیچھے دیکھے گا، ساتھ شولڈر ٹو شولڈر کھڑا ہوں گا. میں اس کے ساتھ ہوں گا، چاہے وہ اکیلا کیوں نہ ہو، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. تیرا یار میرا یار، قیدی نمبر 1، اچھا، تیرا یار میرا یار. زندہ باد. تھینک یو. اچھا، اب ہم تقریر سنتے ہیں. یہ تقریر سننی لازمی ہے، کیونکہ ہماری جتنے بھی کنونشن، جتنے بھی جلسے جلوس ہوتے ہیں، اس میں خان کی تقریر نہ ہو تو اس کا مزہ نہیں آتا. تو یہ تقریر سننا ضروری ہے، کیونکہ یہ خان اس میں ان سب کو جواب دے رہا ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے انصاف پارلیمان سے ملے گا یا ہمیں انصاف عدالتوں سے ملے گا. یہ ان کے لیے جواب ہے. یا خان ڈیل کے ساتھ باہر آئے گا، یہ ان سب کے لیے جواب ہے. اور آپ سب کا جوش گرمانے کے لیے بھی ایک تقریر ہے یہ. جی اور اگر ہم نے ان کے خلاف جہاد کی، میں پاکستانیوں آپ
کے آزاد کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے. آپ نے اس کو تحریک پاکستان کی طرح ایک اپنی آزادی کی جان سمجھ کے ملے نہیں ہے کہ نہیں؟ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ جو انقلاب ہے نا، انقلاب، یہ اسٹوڈنٹ آپ کی جو ایج ہے نا، آپ کی جو عمر ہے، اس میں سے انقلاب آتا ہے. یہ ہم جیسے بڈھے لوگوں میں انقلاب نہیں ہوتا. ہم لوگ جب نکلتے ہیں نا روڈ پہ تو ہم 10,000 باتیں سوچتے ہیں کہ یار بچے ہیں، پیچھے بیوی ہے، یہ وہ. یہ جو آپ کی عمر ہے نا، یہ انقلاب لاتی ہے، اس میں سے انقلاب نکلتا ہے. ہم لوگ، مراد سعید میرا چھوٹا بھائی ہے، لیکن میں اس سے کتنی باتیں سیکھتا ہوں، اس کی وزڈم سے، اس کی باتوں سے، اس کی تقریروں سے، اس کی ٹویٹ سے. ہم اس کی ٹویٹ پڑھتے ہیں اور اس میں سے ہم سیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھتے ہیں، آپ لوگ ہمارے لیڈرز ہیں، آپ لوگ ہمارے فیوچر لیڈرز ہیں. آپ لوگوں نے ہم بڈھوں کو لیڈ کرنا ہے، ہم نے نہیں آپ کو لیڈ کرنا، آپ نے ہمیں لیڈ کرنا ہے، آپ نے ہمیں رستہ دکھانا ہے. آپ لوگوں میں جنون ہے، انقلاب ہے، ہم میں نہیں ہے. تو یہ آپ لوگوں نے اپنے اندر سے لیڈرشپ نکالنی ہے. تو وہ جو لیڈر ہے عمران خان، وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، آئی ایس ایف کا، یوتھ کا. اس کے بعد کئی ہماری باری آتی ہے، وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ آپ اٹھیں گے اور اس کو آزاد کرائیں گے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ بالکل. آپ لوگوں نے نکلنا ہے. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، عمران خان احتجاج کے بغیر آزاد نہیں ہوگا. جو لوگ کہتے ہیں، ابھی میں آپ کو خان کی ایک تقریر بھی سناؤں گا، میں ہمیشہ سناتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنی پارٹی میں سے کئی لوگ آ کے کہتے ہیں کہ خان ڈیل کے بغیر نہیں آ سکتا. یہ جو آپ کنونشن کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ یہ کیا کہتے ہیں، ایک گولی کی مار ہیں، آپ دھمکیاں بھی آتی ہیں آپ کو. چلو میں ان کو کہتا ہوں گولیوں کے تو آپ پہلے اگر گزر کے آئے ہیں. آج میئر صاحب نے مجھے غازی کا لقب دے دیا، بہت بڑی یہ اعزاز ہے غازی ہونا. لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم غازی نہیں، ہم اللہ سے شہید ہونے کی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں شہادت دے دے اپنے رستے میں، دین کے رستے میں ہمیں شہادت دے دے. ہم غازی نہیں، شہادت کی دعا مانگتے ہیں. تو کئی مجھے آ کے کہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ باہر نکل، آپ لوگ کرتے رہے، باہر نکلے، کوئی فائدہ نہیں. یہ بہت مضبوط ہے، یہ بہت بڑے خدا ہیں، اللہ معافی دے، نعوذ باللہ. یہ ان کے مرضی کے بغیر خان باہر نہیں آ سکتا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، خان باہر آئے گا تو احتجاج سے آئے گا، پرامن احتجاج سے باہر آئے گا. تو میں وہ تقریر بعد میں سناؤں گا، کیونکہ اس تقریر سے ان لوگوں کو جواب دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ خان ہمیں بتا رہا ہے کہ احتجاج کرنا ہے، ورنہ آپ کو آزادی پلیٹ پہ نہیں ملے گی. تو جو خان کی رہائی ہے، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جب تک آپ لوگ، جس طرح ہم میئر صاحب، ایم پی صاحب، جس طرح ہم اپنی کمپین چلاتے ہیں نا الیکشن کی، اس طرح کی کمپین ہمیں چلانی ہوگی. گھر گھر، دروازہ کھڑکانا ہوگا خان کی رہائی کے لیے، تب جا کے وہ بندہ رہا ہوگا. ورنہ یہ جو ظالم بیٹھے ہیں خان کے ڈر سے دوسری ترمیم کر رہے ہیں. یہ صرف خان کے خوف سے، آپ کے لیڈر کے خوف سے دوسری ترمیم اپنے ہی آپ کو رو دے رہے ہیں. یہ اپنی ریٹائرمنٹ پالیسیز بنا رہے ہیں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دفتر میں آئے، یا جس طرح ان کو کہ جدھر وہ اپنے حکومتی معاملات دیکھتے تھے، تو سلمان فارسی کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کرتا کس طرح بنایا ہے، کیونکہ جو یمن سے مال غنیمت آیا ہے اس کپڑے سے یہ کرتا نہیں بن سکتا جو تم نے بنایا ہے، تب میں تمہاری ہم اگلی بات سنیں گے. تو انہوں نے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ یہ میرا بیٹا میرا جواب دے گا.
تو بیٹے نے کہا مجھے بھی حصہ ملا تھا, والد کو بھی ملا تھا, میرا بھی نہیں, اپنا حصہ بھی ان کو دے دیا. اس کے بعد سلمان فارسی نے کہا ٹھیک ہے اب تم جواب دیے, آپ اگلی بات کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر, حق مہر ہوتا اس پہ حد لگا دی. تو ایک عورت کھڑی ہو گئی, اس نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم کون ہوتے ہو یہ حد لگانے والے, جب قرآن نے یہ حد نہیں لگائی تو تم کون ہوتے ہو یہ حد لگانے والے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا فیصلہ واپس لیا اور کہا کہ آج ایک عورت نے عمر کو دین سکھایا ہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فارس, جو آج کل موجودہ ایران اور عراق ہے, یہ سلطنت تھی فارس کی اور روم کی سلطنت ہے, جب یہ فتوحات ہوئی تو جو لوگ جنگوں پہ جاتے تھے, جرنیل جو ہوتے تھے اس ٹائم, انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ جتنا زمین آئی ہے, اس زمین جو ہم نے فتح کی ہے, تو یہ مال غنیمت میں ہمیں ڈسٹریبیوٹ کی جائے جو لوگ جنگوں میں گئے اور جیتے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کر دیا کہ اگر میں نے آج یہ زمین بانٹی تو یہاں پہ سرداری نظام یا یہاں پر بادشاہت نظام آ جائے گا, کیونکہ یہ زمین مال غنیمت میں حکومت کی ہے, ایک فرد واحد کی نہیں ہو سکتی. تو وہاں پہ اس بات پہ بحث ہوئی تو اس پہ کمیٹی بنا دی گئی. حالانکہ اس کمیٹی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی بات کو سیکنڈ کیا, لیکن سوال اٹھایا جاتا ہے نا, حکمران کیا آج جو نواز شریف ہے, شہباز شریف ہو گیا, آصف منیر ہو گیا, یا اس سے پہلے جو جرنیل گزرے, کیا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی ذات ہے؟ بالکل نہیں. کیا یہ بڑے لوگ ہیں بالکل نہیں. کہ یہ امیونٹی ہے ان کو کہ یہ جو مرضی کرے, ان کو کوئی سوال بھی نہیں اٹھا سکتا؟ ہم اس ٹائم آصف منیر کا نام لیتے ہیں تو ہمیں جان کی امان پڑ جاتی ہے کہ پتہ نہیں باہر نکلیں گے تو کوئی پتہ لگ جائے گھر پہ چھاپا پڑ گیا ہے, کوئی پتہ لگ جائے کہ مجھے کوئی باہر اٹھانے آ گیا ہے. بندے کو یہ فکر لگ جاتی ہے جس نے انوائٹ کیا اس کو نہ اٹھا لے کہ یہ کیوں بلایا تھا تم نے. یہ ہمارا دین سکھاتا ہے ہمیں, یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تمہارے حکمران یوں ہوں گے جنہوں نے امریکہ کو خدا بنایا ہوا ہے, جو جا کے امریکہ سے جا کے اپنے فیصلے لے کے آتے ہیں, جبکہ ہمارے فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے. ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہے, ان کے صحابہ ہمارے رول ماڈل ہے, ہمارے لیے امریکہ رول ماڈل نہیں ہے. ہم کیوں امریکہ کی سنیں, وہ کیوں ہمیں بتائے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آپ کے لیڈر نے یو این میں کھڑے ہو کے للکارا سب کو. کوئی مسلمان امت کا لیڈر نہیں ہے جس میں اتنا دم ہے کہ یو این میں کھڑے ہو کے پوری دنیا کو للکار دے. لا الہ الا اللہ کا نعرہ اس نے مارا وہاں پہ. کوئی بھی اتنی دم والا نہیں ہے, نہ یہ فوج ہماری ہے دم میں, اور نہ یہ ہمارے یہ ناجائز لیڈر جو حکمران بنے ہوئے ہیں, یہ ان میں دم میں اتنا. اور اسی وجہ سے عمران خان آج جیل میں ہے. صرف انٹرنل اسٹیبلشمنٹ نہیں, اس نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی للکارا ہے. عمران خان یہ لیڈر صدیوں میں ایک آتا ہے, اس کی قدر کرنی چاہیے ہمیں, اس لیڈر کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اس طرح کے لیڈر روز روز نہیں ملتے. یہ جو آپ نے بات کی, اللہ سے خوف کریں کہ یہ ٹرین نکل نہ جائے ہماری. یہ مہینہ سخت مہینہ ہے, اس مہینے میں ایکسٹینشن کے مسئلے ہیں, ترمیمیں ہو رہی ہے. یہ مہینہ بہت ضروری مہینہ ہے. ہم اپنے لیڈرز جنید اکبر صاحب جو صدر ہے کے پی کے, اسی طرح چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ, صدر ہے حلیم عادل شیخ سندھ کا, اور ماشاءاللہ آپ کے ہی آئی ایس ایف سے نکلا ہوا ایک لیڈر جس کو خان صاحب نے اس ٹائم سی ایم بنایا ہے. ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد آپ تاریخ دیں ہمیں, ہم تیار ہیں آپ کے لیے, جلد سے جلد ہمیں تاریخ دیں.
جلد سے جلد ہمیں تعریف دے. ایک اپنی آزادی کی جان سمجھیے. میرے لیے یہ جہاد ہے اور آپ کے لیے جہاد ہے. اپنی جہاد کے اندر اپنے خوف کی زنجیریں توڑنے نکلنا پڑے گا. ہمیں کبھی بھی اس قوم کو آزادی بریک میں نہیں دی گئی. آزادی کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے. آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے. سنا ہے آپ نے خان کی تقریر ہے یہ. سنا ہے یا دوبارہ سناؤ؟ کچھ سمجھ آئیے؟ دوبارہ سناؤ. خان کی تقریر ہے. ہم سب ایک قوم بن کے نہیں نکلے اور اگر ہم نے اتنا جہاد نہ کی میرے پاکستانیوں آپ کے اولاد کے بچوں میں کوئی مستقبل نہیں ہے. آپ نے اس کو تحریک پاکستان کی طرح ایک اپنی آزادی کی جان سمجھیے. میرے لیے یہ جہاد ہے اور یہ آپ کے لیے جہاد ہے. اپنی جہاد کے اندر اپنے خوف کی زنجیریں توڑنے کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان عمران خان کون بچائے گا پاکستان؟ اچھا اب ہم اس تقریر پہ تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی ہے. کیا مجھے اس چیز کا جواب دے، کیا آپ کا لیڈر حق پہ اندر ہے جیل میں؟ نہ حق رکھا ہوا ہے اس کو اندر، اس کو انصاف نہیں مل رہا. اب آپ مجھے یہ بتائیں 30 سال پہلے آپ کے لیڈر نے عمران خان نے اس تحریک کی بنیاد انصاف پر رکھی تھی. اس کا نام بھی ہم نے تحریک انصاف رکھا ہے. تو ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہم اپنے لیڈر کو انصاف نہیں دلا سک رہے، تو ہم ملک کو کیا انصاف دلائیں گے؟ آپ یاد رکھیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات ہو رہی تھی فارس اور روم میں، تو 10,000 20,000 کی فوج سے مسلمان لاکھ ایک دفعہ تو 2 لاکھ کی فوج کو شکست دی گئی 20,000 مسلمانوں کی فوج سے. تو جو فارس کے فوج تھی اس کے جرنیل سوچتے تھے کہ یہ کوئی مٹھی بھر لوگ ہیں اور اتنی بڑی بڑی فوج، اتنی بڑی سلطنت کو شکست کیسے دیتے ہیں. تو اس نے اپنے لیڈر، جو ان کا جو لیڈر تھا نوشروان عادل اس کا نام تھا، اس کو عادل کے نام سے مشہور تھا کہ وہ عدل کرتا تھا. تو اس نے سوچا کہ وہ جب تھا تو اس نے عدل کا نظام نافذ کیا تھا تو ہماری فارس کی اتنی بڑی سلطنت بنی. لیکن اب ہم انصاف نہیں دے رہے اپنی عوام کو. اب ہم لوگ محلوں میں رہتے ہیں، ہم لوگ جائیدادوں میں بانٹ گئے ہیں، عام عوام بھوک میں مرتی ہے، ٹیکس پے کرتی ہے اور ہمارے محلوں کے خرچے چلتے ہیں. انصاف نہیں ہے اب ہماری قوم میں، لیکن یہ گنے چنے لوگ انصاف قائم کر رہے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد انصاف پر رکھی تھی، لیکن آج ہمارے حکمران انصاف نہیں دے رہے. امیر طاقتور کے لیے اور انصاف ہے اور غریب عام لوگوں کے لیے اور انصاف ہے. اپنی انشورنس پالیسیز، اپنی ریٹائرمنٹ پالیسیز پہ NROs دیے جا رہے ہیں ترمیم تبدیل کر کے. اس ترمیم میں غریب عوام کہاں پر ہے؟ شرم ہے، یہ شرم کا مقام ہے.